یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم والدین کے لیے درود پاک وغیرہ جیسے ابھی یہ مسئلہ ہوا کہ ڈائری میں لکھ رہے ہیں تاکہ ان کو ثواب اس کا پہنچتا رہے، پھر کوئی والدین وغیرہ میں سے فوت ہو جائے تو کیا یہ ڈائری ان کی قبر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے تبرکات کو قبور میں برکت کے حصول کے امکانات کی بنا پر، اس امید پر کہ اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، اجازت دی ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو اچھی طرح کسی پلاسٹک میں لپیٹیں، پلاسٹک کوٹنگ کر دیں، یعنی پورا اچھی طرح پیک کر دیں، اور دیوار قبلہ کے اندر ایک طاق کھودیں گہری، اس کے اندر وہ ڈائری رکھ دیجئے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ باقی یہ ڈائریاں رکھ دینا، عہد نامے رکھ دینا، اور مطلب یہ کہ غلاف کعبہ وغیرہ رکھ کر اور اپنے والدین کو بھول جانا، پھر گناہوں کے اندر ملوث ہو جانا، نہ ان کی قبر پہ جائیں، نہ دعائے بخشش و مغفرت کریں، نہ ایصال ثواب کریں، یہ تمام چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ لیکن ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہوگی نا، اس میں چونکہ ہمیں تھوڑی سی مشقت محسوس ہوتی ہے، اس سے کٹ مار جاتے ہیں، اور جو چیز عام عوام کے اندر معروف ہوتی، یہ کر دو گے ایک دم جنت مل جائے گی، یہ کرو گے ایک دم درجات بلند ہو جائیں گے۔ ایک کسی بزرگ کا واقعہ بیان ہو جائے گا کہ جی یہ چیز رکھ دی تھی تو ایک بزرگ نے ایسا ہوا تھا، ایسا ہو گیا تھا، اس کے پیچھے ہم لگ جائیں گے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اگر یہ ثابت ہے، کسی بزرگ سے بھی فضیلت ثابت ہے، چلیں آپ کر لیں، لیکن جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے اسے نظر انداز کرنے کے لیے ہماری طبیعت کیوں راغب ہو جاتی ہے، کیوں تیار ہو جاتی ہے؟ ہونا ہی چاہیے کہ اولاد اگر والدین فوت ہو جائیں نیک اور پرہیزگار بنیں، تاکہ یہ آپ کی تمام نیکیاں ان کے لیے ثواب جاریہ ہوں۔ گناہ سے بچیں کہ زندوں کے گناہ مردوں کے لیے باعث رنج ہوتے ہیں۔ ہر جمعے اگر ہو سکے ان کی قبر کی زیارت کریں، ان کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کریں، اور ہو سکے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کریں، کوئی عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، اس کی کفالت کر لیں، کوئی اچھا لیکن پڑھنے والا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ غریب طالب علم کو میں دے دوں، بعض غریب پڑھ کے نہیں دیتے ہیں، اچھا پڑھنے والا اس کی کفالت کریں اور ثواب جاریہ بنائیں، یہ کام کریں، یہ بہت ہی بیسٹ ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ان کا بچہ 1 ماہ کا ہے، رات بھر روتا رہتا ہے، سوتا ہی نہیں ہے، فجر کے ٹائم آ کے سوتا ہے، دن بڑے آرام سے گزر جاتا ہے، رات ہوتی ہے پھر رونے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کسی نے کہا ہے کہ اس کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اس وجہ سے روتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کو چیزیں نظر آتی ہیں، بچے نے بتایا کہ چیزیں نظر آتی ہیں، یا اپنے پاس سے قیاس آرائی کر کے خواہ وسوسہ ڈال کر اپنی پوزیشن کلیئر کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی روحانیت جانتے ہیں، حالانکہ روحانیت کا مفہوم بھی نہیں پتہ ہوتا۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈے کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی بیماریاں وغیرہ یا کوئی ماحول، اور بعض اوقات رات کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھا کریں کوئی چیونٹی وغیرہ تو اندر نہیں گھس گئی ہے، بعض اوقات اور بچے کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، یہ آپ کریں۔ ہاں، یہ بھی اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جنات وغیرہ اثر انداز ہوتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، لیکن مطلب ایک کیسا جن ہے کہ رات میں آتا ہے، دن میں نہیں آتا، تو اس لیے پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر آپ آیت الکرسی پڑھ کر، چاروں قل پڑھ کر بچے پر دم کیا کریں اور سویا کریں۔ لیکن اس طرح یقینی طور پہ کہنا کہ اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تبھی ایسا ہی ہوا ہے، ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس میں اس قسم کے لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کرنے والوں کے لیے بڑی وسعت ہوتی ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، کیونکہ آپ تو جانتے نہیں، اچھا انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے اب یہ روحانی مسائل ہیں، اب روحانی مسائل ہیں تو یہ ہیں روحانی اسکالر، اب ان کے پاس آ کر اب ان سے ہدایات لیتے رہیں، اور پھر یہ صاف کہہ دیتے ہیں جو یہ علماء ظاہر ہے نا مسائل بتائیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، یہ فقیروں کو پتہ ہوتا ہے۔ ان ایسے فقیروں کو میرے سامنے لے کر آئیں، میں ان سے چند کویسچن کرتا ہوں اور ان کی روحانیت کے نہ ٹکڑے کر دیے تو آپ مجھے کہیے گا اللہ مجھے عجب و خود پسندی سے بچائے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن قرآن و حدیث کا علم اصل ہے۔ کہاں سے تم نے اپنے پاس سے چیزیں نکال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں اصل دین سے ہٹا دیا، ان کا اعتماد اللہ پہ نہیں رہا، رسول کی دعاؤں پر نہیں رہا، قرآن پہ نہیں، حدیث پہ، وہ آپ کو نجات دہندہ سمجھنا شروع ہو گئے۔ یہ کون سا آپ نے اپنے لیے ایک اسٹیج بنا کر کارنامہ کر لیا بہت بڑا؟ میدان محشر میں آپ پھنسیں گے۔ اچھا خود بیمار ہوں گے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے،
اپنے بچے بیمار ہوں گے، بیوی کہے گی خبردار جو اس کو دم درود کیا لے کے جاؤ سیدھے فلاں ہاسپٹل کے اندر، اچھا لے کے جا رہا ہوں، کیوں نہیں کر لیتے گھر کے اندر؟ نہ لے کے جائیں کسی کو بھی، روحانی علاج کریں اپنے گھر کے اندر۔ کوئی گھر والا جو سن رہے ہیں، جو ان کی فیملیز مجھے اگر سن رہی ہیں، اگر آپ کبھی بیمار ہوں بولو ادھر ہی علاج ہوگا، نہ تم جاؤ گے نہ ہم جائیں گے۔ پوری دنیا کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ بعض کہتے ہیں ڈاکٹر علاج چھوڑ دو، ہم سے علاج کرواؤ بس، اور مار دیتے ہیں آدمی کو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو دم وغیرہ کر لیا کریں۔